بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اور اس کی دین و دستور بچاؤ کمیٹی اور اس میزبان ادارہ ارمان دلاری اسلامی کی طرف سے آپ تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں، شکر گزار ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کی یہ تشریف آوری اس تحریک کو تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں پورے تک پہنچانے میں ایک مؤثر کردار ادا کرے۔ یہاں ان افراد کو زحمت دی گئی ہے، بلانے کی کوشش کی گئی ہے جن کے بارے میں یہ تصور ہے کہ وہ بظاہر فرد ہے لیکن ان کے پیچھے جو ہے ان کے ذریعے بہت سے لوگوں تک اللہ کے دین کا پیغام پہنچ رہا ہے اور اس خاص مسئلے کے سلسلے میں پہنچے گا۔ تو اس لیے اس مجمع کی بڑی اہمیت ہے، اسی لیے اس میں مدعوین کو محدود رکھا گیا اور اس میں بھی یہ کوشش کی گئی کہ کچھ بزرگ حضرات کے ساتھ جیسے ہمارے دائر رہے اس پر تشریف فرمائے، کچھ ہمارے ایسے نوجوان یا جوان دوستوں کو بھی مدعو کیا جائے جن سے زیادہ جد و جہد کی توقع کی جا سکے، جو زیادہ اسفار کر سکتے اور جہاں ضرورت ہوگی وہاں اس پیغام کو لے کر جا سکتے۔ پہلے یہ بات ذہن میں تھی کہ موجودہ آندھرا پردیش کے علماء کو بھی یہاں دعوت دی جائے، لیکن پھر یہ خیال کیا گیا کہ دوری کی وجہ سے عام طور پر وہاں کے لوگوں کی شرکت نہیں ہو پائی، اس لیے ہم لوگ آئندہ کرنول میں کسی قسم کا الگ ورک شاپ رکھیں اور اس میں کرنول سے لے کر اور جو سہری علاقہ ہے صرف فولن تک وہاں تک کے لوگوں کو انشاءاللہ مدعو کرنے کی کوشش کی جائے۔ خدا نخواستہ دین دستور بچاؤ کمیٹی کو یہ غلط فہمی نہیں ہے، یہ خیال نہیں ہے کہ یہاں آپ حضرات کی تربیت کی جائے گی۔ آپ حضرات اللہ کا شکر ہے کہ اس سے معاملہ ہے، خود لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ عام اصلاحی اور دعوتی اور تذکیری موضوع نہیں ہے، بلکہ خاص موضوع ہے جس کا تعلق شریعت سے تو ہے ہی، لیکن اس سے زیادہ ہمارے ملک کے دستور سے، ملک کے قانون سے، موجودہ حالات سے، حکومت کے رخ سے، تو اس کے بارے میں ہم واقف ہوں اور ہم یہ بھی جانیں کہ بورڈ کا اپنا ایک مزاج ہے کہ وہ اپنے جلسوں میں، اپنے پروگراموں میں مسلک و مشرق کے اختلاف سے دامن بچاتے ہوئے اپنی بات کہتا ہے، اپنی بات پیش کرتا ہے، اور یہ بھی بورڈ کا ایک مزاج ہے کہ وہ سیاست سے بھی اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ یقیناً ہمیں حسب موقع حکومت پر تنقید کرنی پڑتی ہے، لیکن بورڈ کا موقف یہ ہے کہ کسی خاص پارٹی کی حمایت میں اور بحیثیت پارٹی کسی پارٹی کے خلاف یہ ہمارا موضوع ہے، تو اس لیے ساری چیزوں کو پیش نظر رکھنا ہے۔ اس لیے یہ تربیت کی نشست نہیں ہے بلکہ ایک مذاکراتی نشست ہے۔ ہم آپس میں مذاکرہ کریں گے، ایک دوسرے سے سمجھنے اور جاننے کی کوشش کریں گے اور پھر اس پیغام کو انشاءاللہ لے کر جائیں گے۔ میری ایک درخواست یہ ہے، اگر آپ اسے گستاخی تصور نہ کریں کہ موبائل تو انسان کا ایسا رفیق ہو گیا ہے کہ شریعت میں جو اصل رفیق حیات ہوتی ہے اس کے لیے بھی بوقت ضرورت طلاق کا خانہ رکھا گیا ہے، لیکن اس میں لوگ
یہ بھی نہیں کر پاتے. تو ایک درخواست یہ تھی کہ تھوڑا سا اگر سائلنٹ کر لیں, یا بہت لمبا پروگرام نہیں ہوگا, یا تھوڑی دیر کے لیے سوئچ آف کر لیں, اس میں یکسوئی رہتی ہے, ذہن یکسو رہتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ حضرات میری اس گستاخی کو گوارا کریں گے, اس کو توجہ دیں. تو میں سب سے پہلے ہمارے محترم جناب اقبال احمد انجینئر صاحب کو, جو ماشاء اللہ انجینئر بھی ہیں اور انہوں نے مختصر مدت آج کورس کی تکمیل بھی کی ہے, مولوی بھی ہے, اور ماس کمیونیکیشن میں بھی انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے, اور قانون کی ڈگری تو ان کی ہے, یہ باضابطہ LLB بھی ہے. تو میں نے اس طرح کا یہ موضوع پر ہمارے محترم جناب عبدالرحیم قریشی صاحب بہت اچھی اور بہت فکر انگیز گفتگو کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک میں اس موضوع پر اتنی بہتر قانون اسلامی کی ترجمانی کرنے والا شاید کوئی اولاد, اور اتنے اخلاص کے ساتھ. ابھی وہ آپ کو معلوم ہے کہ علی ہے, یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ ماشاء اللہ وہ بس صحت ہے, اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت و عافیت عطا فرمائے, اور دیر تک ان کا سایہ ملت اسلامیہ پر قائم رکھے. تو ایسے موضوعات کے لیے ہم لوگ وضاحت دیا کرتے تھے. ہمارے محترم جناب اقبال احمد انجینئر صاحب ماشاء اللہ قانون کے شعبے کے آدمی ہیں, اور فکری اور علمی بصیرت بھی رکھتے ہیں, اور زبان اور قلم کے ذریعے اظہار خیال کی طاقت بھی رکھتے ہیں. اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری صفوں میں ہمیشہ پچھلی صف تیار ہے. ہم لوگوں نے فقہ کتابوں میں مسئلہ پڑھا ہے, بلکہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ امام کے پیچھے سمجھدار لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے, اولے نہا کو کھڑا ہونا چاہیے, تاکہ اگر امام کسی وجہ سے نماز کو پوری کرنے سے قاصر ہو جائے تو وہ اس نماز کو مکمل کر دے. اس میں گویا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دین کے ہر شعبے میں اگلے کام کرنے والے کے پیچھے ایک دوسرے شخص کو تیار ہونا چاہیے, جو اگر کسی وجہ سے وہ اس کام کو جاری نہ رکھ سکے, یا ہر شخص کو دنیا سے جانا ہے, دنیا سے رخصت ہو جائے, تو وہ اس ضرورت کو پوری کر دے. اس پروگرام کا مقصد بھی اصل میں یہی ہے کہ یہ دو آدمی ہر جگہ نہیں جا سکتے, تو ہمارے پاس ایک ایسی ٹیم ہو کہ جو اس پیغام کو لے کر ہر جگہ پہنچ سکے. میں محترم جناب اقبال احمد انجینئر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس موضوع کا جو دستوری پہلو ہے اس پر روشنی ڈالیں. نحمدہ صلی علی رسول الکریم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم خالد سیف اللہ رحمانی صاحب, صدر محفل, اور علماء کرام, اس عنوان پر بات کرنے کے لیے کہا گیا ہے دستور ہند. دستور ہند کی ابتدا میں ہمیشہ کسی کتاب میں کوئی نہ کوئی مقدمہ ہوتا ہے, کتاب کس تعلق سے لکھی گئی ہے, اور کتاب کا مقصد کیا ہے اس کو ثابت کرے. ریسرچ ورک بھی جو ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی آپ ازمپشن کر کے ریسرچ ورک شروع کرتے ہیں کہ ہمیں یہ ثابت کرنا ہے, ہمارا مقصد ریسرچ کا یہ ہے. اسی طرح سے دستور ہند جب بنا تو دستور ہند میں پریمبل مقدمے کی صورت میں دستور ہند میں ایک چیز لکھ دی گئی. کہا گیا ہے کہ دستور جو بنایا جا رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو لکھا گیا ہے اس کا تحفظ ہو, اس کو قائم کیا جائے, اس کو نافذ کیا جائے, اور کسی صورت میں اس کو بدلا نہیں جا سکتا. کسی کو اختیار نہیں ہے اس کو بدلنے کا. یہ بڑی بنیادی بات ہے دستور کی. وہ سمجھ لیں ہم تو دستور کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی. اس میں یہ لکھا ہے کہ
کہ سب سے پہلے تو بات یہ کہ دستور کس نے بنایا. ڈرافٹنگ کمیٹی نے ڈرافٹ بنایا، کانسٹیٹیوشن اسمبلی نے اس پر بحث کی، اس کے بعد اس کو منظور کیا گیا. جب منظور کیا گیا تو منظور کرنے والے تقریباً ہر طبقے کی، ہر فرقے کے لوگ تھے جو ریپرزینٹ کر رہے تھے اپنی اپنی تہذیبوں کو، اپنے اپنے خیالات. کافی لمبی بحث ہوئی. لمبی بحث ہونے کے بعد ڈرافٹ ہوا، اس کے بعد کانسٹیٹیوشن اسمبلی نے اس کو پاس کیا گیا. اس میں جو بات کہی گئی یہ نہیں کہی گئی کہ اس کانسٹیٹیوشن اسمبلی نے اس کو پاس کیا. بات یہ کہی گئی، جو میں پڑھ لیتا ہوں آپ کو، ہم ہندوستان کے لوگ باضابطہ طے کیے ہیں کہ بھارت کو آزاد، سماجی، سیکولر، جمہوری مملکت بنائیں گے اور اس کے تمام شہریوں کا تحفظ کریں گے. یہ دستور کس کے بنا؟ سارے شہریوں سے مل کر بنا. ہندوستان کے جتنے شہری جب تھے اور آئندہ پیدا ہونے والے ہیں وہ سارے کے سارے دستور بنانے کے ذمہ دار ہیں. باہر ایک دوسرے کا ایگریمنٹ ہے، ایک دوسرے کا معاہدہ کہ ہم ہندوستان میں ایسی زندگی گزاریں گے. اس میں اکثریت کا تصور ہے، نہ اقلیت کا تصور ہے، نہ کسی طبقے کا تصور ہے، نہ کسی رسم و رواج کی بات ہے. کوئی بات نہیں، سارے ملک کے لوگوں نے یہ طے کیا. جب سارے ملک کے لوگوں نے طے کیا ہے تو اس کا مطلب کہ دستور کے سب ذمہ دار ہیں. جو دستور کے نفاذ کی بھی حکومت بنے گی وہ سارے لوگوں کی ہوگی، اور جن کو چن کر بھیجا جائے گا وہ اس دستور کے تحفظ میں کام کریں گے، یعنی لوگوں کو ریپرزینٹ کریں گے. وہ حاکم نہیں ہوں گے، وہ دراصل خدمت گزار ہوں گے اس دستور کے. اکثریت میں رہ کر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، اقلیت میں رہ کر کسی کا استحصال نہیں کیا جا سکتا. نہ مذہب کی آزادی چھینی جا سکتی ہے، نہ کسی طبقے کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا جا سکتا. یہ بنیادی طور پر دستور نے پہلے جملے میں بات کہی، ابتدا میں بات کی ہے کہ سارے شہریوں نے مل کر اس کو قبول کیا، قرارداد کو منظور کیا کہ ہم ایسا ہندوستان چاہتے ہیں. ہمیں ہندوستان کیسا چاہیے؟ ہمیں جمہوری، سیکولر جمہوری ہندوستان چاہیے. یہ ہم نے طے کیا ہے. اور اس کے بعد جو بنیادی بات کہ اس میں بات کیا ہو، اس میں بات کی گئی، اس میں پہلی بنیاد جو ہے انصاف ہے. سماج میں انصاف ہے، جسٹس. کسی بھی دستور کا پہلا نقطہ جسٹس. سب نے طے کیا ہے. جسٹس میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ ایک تو سماجی جسٹس، ایک جو ہے معاشی جسٹس، ایک ہے سیاسی جسٹس. سماجی طور پر انصاف ہو، معاشی طور پر انصاف ہو، اور سیاسی طور پر بھی انصاف ہو. سماج میں سب کے ساتھ انصاف ہو. سیاسی طور پر ریپرزنٹیشن برابر کا ہو. انصاف کیا ہے؟ انصاف ہے کہ معیشت میں سب کا برابر کا حصہ. انصاف یہ سماج میں کیا ہے؟ سب کا برابر خیال رکھا جائے. اور معیشت کا جو بات کی اور اس کا بھی سیاست کی بھی جو بات کی، یہ ہونی چاہیے، اور یہ ہم نے دستور میں طے کیا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آزادی. آدمی کو آزادی ہو. آزادی کا مطلب کیا ہے؟ آزادی کا مطلب ہے کہ خیال کی آزادی، آزادی ایکسپریشن ہو. اس کو خیال، سوچنے، فکر کی آزادی ہو. اس کو بیان کی آزادی ہو، فکری آزادی، بیان کی آزادی. تیسری چیز ہے کہ یقین، فیت کی آزادی، ایمان کی آزادی. جو چاہے ایمان رکھے، کسی کو روکا نہیں جا سکتا. عقیدہ، جو چاہے عقیدہ رکھے، اس سے روکا نہیں جا سکتا. اس کے بعد عبادت کی بھی آزادی، جیسی چاہے عبادت کرے.
تو آزادی کا مطلب آزادی خیال، آزادی فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف چوائس، فریڈم آف ریلیجن، فریڈم آف انٹیویشن، فریڈم آف ورشپ، یہ سارے کے سارے چیزیں آزادی ہیں۔ اور تیسری چیز جو بات کی ہے مساوات، ایکویلٹی، ہر ایک مساوی ہے، کس میں؟ مقام و مرتبے، کسی کو آپ ڈیگریڈ نہیں کر سکتے، اس کا مقام کم نہیں کر سکتے، کسی کا درجہ بلند نہیں کر سکتے، چھوٹا نہیں بول سکتے۔ آئیڈینٹی ہے، ہر ایک آدمی کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے، ہر ایک کو سمجھا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، ہر ایک کی حیثیت برابر ہے۔ اور مواقع کے اعتبار سے یعنی جو کچھ مواقع پیدا ہوں گے ہندوستان میں، تعلیم میں، روزگار میں، ضرورت زندگی کے ہر موقع پر جو مواقع پیدا ہوں گے، اس میں کسی قسم کا استحصال نہیں کیا جا سکتا۔ کسی طبقے کی بنیاد پر کسی کو کوئی موقع نہ ملے تعلیم میں، کسی کو روزگار میں موقع نہ ملے، کسی کے دوسرے اپائنٹمنٹ میں موقع نہ ملے، ایسی کوئی چیز نہیں کی جا سکتی۔ یہ بنیادی طور پر مانا گیا۔ اور ان سارے چیزوں سے جو چیز حاصل کرنا ہے کیا ہے؟ وہ ہے ہندوستان میں بھائی چارگی ہو، سب ایک دوسرے سے مل کر رہے۔ یہ ساری چیزیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ یہ اس لیے کی جا رہی ہے کہ ہندوستان میں بھائی چارگی ہو، سب ایک دوسرے سے مل کر رہے، اختلاف ہو بھی تو اختلافات کو سدھارنے کی کوشش ہو، آپس میں فساد نہ مچے، اور کیا انفرادی طور پر احترام ہو ہر شخص کا، ہر فرد شہری اس کا برابر احترام، کسی کو کم تر سمجھا نہیں جائے گا، کسی کو اچھوت بنایا نہیں جائے گا۔ اور کیا ہے؟ تاکہ ملک میں اتحاد قائم اور دیانتداری قائم ہو، کیونکہ اتحاد اور دیانتداری دراصل ہمارا مقصد ہے دستور کا، اور یہ چیزیں جو ہم کریں گے اس سے یہ قائم ہوتا ہے، یعنی نیشنل انٹیگریٹی، ملک کا اتحاد، قومی اتحاد، اور اس میں ایمانداری پیدا ہو، یہ مقصد ہے۔ اور اس میں اس دفعات میں اس میں تقریباً 395 آرٹیکلز ہیں دفعات دستور میں، اور اس میں 9 شیڈولز ہیں۔ اور سپریم کورٹ کی قانون سازی انہی بنیادوں پر ہوتی ہے، قانون سازی انہی بنیادوں پر پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ اس کو ایکسپٹ کرتا ہے، نہیں ایکسپٹ، یہ بنیاد ہے۔ اب اس میں بنیادی طور پر پہلے جو لکھا گیا ہے، پہلے جغرافیکل باؤنڈری کیا ہوگی، ہندوستان کہاں سے رہے ہوگی، شہری کی حیثیت کیا ہے، کس کو شہری کہا جا سکتا ہے، کس کو شہری نہیں کہا جا سکتا، اور اس کے بعد اگر ملک میں اسٹیٹ لیول پر کچھ تقسیم ہوتی ہو، موجودہ اسٹیٹ ہے کوئی علاقہ ہونا چاہتا ہو، ود باؤنڈری آف کنٹری اس کو الگ کیا جا سکتا ہے، اس کے باؤنڈری کو ریپرزینٹ کیا جا سکتا ہے، زبان کی بنیاد پر کوئی اختلاف ہو تو زبانوں کی بنیاد کے اختلافات کو حل کیا جا سکتا ہے۔ عمومی طور پر اس پر بحث ابتدائی دفعات میں کی گئی۔ اس کے بعد سب اہم باتیں کرنے کے بعد جب نقشہ سامنے آ گیا ملک کا کہ ملک کی جغرافیکل باؤنڈری یہ ہے، اسٹیٹ یہ ہے، ملک کا سینٹر یہ ہے، سب آیا تو اس کے بعد طے کیا گیا کہ اس ملک میں اسٹیٹ لیول پر، سینٹرل لیول پر جو ذمہ داری دی گئی ہے، وہ ذمہ داری کے لیے کیا حقوق طے کیے جائیں گے۔ وہ حقوق بنیادی حقوق کہے گئے، فنڈامنٹل رائٹس۔ یہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہے، بنیادی حقوق ہے، اس کو بدلا نہیں جا سکتا۔ چاہے آدمی کہیں بھی ہو، اس ملک کا شہری ہے تو اس حقوق کو بدلا نہیں جا سکتا، اس کا استحصال نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس میں ویسے تو ہمارے لیے جو دفعات ہیں وہ تو 25, 26, 29 وغیرہ ہیں، مگر کیونکہ آج کل جو فیصلے آئے ہیں عدالت کے، خاص طور پہ مینٹیننس کا فیصلہ ہے،
شادی بیاہ کے مسئلے پر حکم کا ہونا ضروری ہے، فیصلے آئے ہیں، اس فیصلے میں جو ریفرنسز دیے گئے ہیں وہ ہے آرٹیکل 14، آرٹیکل 15، آرٹیکل 20۔ تو یہ 3 دفعات کو ہم سمجھ لیں گے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ عدالتیں کیا کہنا چاہتی ہیں۔ حالانکہ مسلم پرسنل لا بحیثیت شرعی قانون دستور میں قابل قبول ہے، اس میں بدلاؤ نہیں لایا جا سکتا، مگر اس میں بگاڑ کی جو کیفیت پیدا کر رہی ہے جو آرٹیکل 14، 15، 21 سے لے کر کی جا رہی ہے، اور مسلم پرسنل لا آرٹیکل 25 اور 26 کے تحت آتا ہے، تو چونکہ یہ بعد کے آرٹیکل ہے، پہلے کا آرٹیکل ہے، اس لیے اس کو فوقیت حاصل ہوتی ہے، اس قسم کی گفتگو بعض فیصلوں میں نظر آتی ہے۔ آرٹیکل 14 کیا کہتا ہے؟ اوپر جو بات کی گئی تھی ایکویلٹی، اسی کی بات کرتا ہے، ایکویلٹی بیفور لا، یعنی قانون کے سامنے سب مساوی درجہ رکھتے ہیں۔ اس میں لوگوں نے جینڈر کو لا دیا، عورت و مرد بھی برابر کا درجہ ہے، سبھی برابر کا درجہ ہے، بالکل برابر کا درجہ ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ تو کسی صورت میں طبقے کے اعتبار سے، جینڈر کے اعتبار سے بھی اور جنس کے اعتبار سے بھی کسی قسم کی غیر مساویانہ سلوک نہیں رکھا جا سکتا، بات یہ کی گئی۔ آرٹیکل 15 میں اگر آپ آئیں تو اس میں کیا ہے کہ استحصال، کسی بھی شخص کا استحصال مذہب کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، طبقے کی بنیاد پر، جنس کی بنیاد پر اور پیدائشی مقام کی بنیاد پر نہیں کیا جا سکتا۔ آرٹیکل 15 میں بات کی گئی، یعنی مذہب کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، طبقے کی بنیاد پر، جنس کی بنیاد پر، پیدائشی مقام کی بنیاد پر نہیں کیا جا سکتا۔ اور آرٹیکل 21 میں یہ ہے کہ پرسنل لیبرٹی، آدمی کو شخصی آزادی ہے، جو چاہے چن لے۔ اور اس میں پیشے میں مولانا مینٹیننس وغیرہ بھی رکھ دیا گیا ہے اس میں۔ تو آج جو فیصلے آئے ہیں 14، 15، 21 کے تحت فیصلے آئے ہیں، اس میں جب بات کی گئی کہ ایکویلٹی بیفور لا نہیں ہے، کہنے کو تو وہ فیصلہ ہے، کیونکہ مسلم پرسنل لا کے تحت خلاف فیصلہ کیا گیا، اس سے ثابت یہ کیا جا رہا ہے کہ اسلام میں ایکویلٹی آف لا نہیں ہے، ریفرنس جب دیا گیا کہنے کو تو چھوٹا سا فیصلہ کیا گیا، مگر اس کا اثر کیا پڑتا ہے کہ مذہب اسلام میں مساوات نہیں ہے، جنس کے اعتبار سے مساوات نہیں ہے۔ دوسری بات کیا ہے کہ استحصال، آرٹیکل 15 کے تعلق سے کہا گیا تو اس میں کہا گیا کہ مذہب کو لے کر بھی استحصال کیا جاتا ہے اسلام میں، نسل کو لے کر بھی استحصال کیا جاتا ہے، طبقے کو لے کر بھی استحصال کیا جاتا ہے، جنس کو لے کر بھی استحصال کیا جاتا ہے، مقام پیدائش کو لے کر بھی استحصال کیا جاتا ہے، یہ معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بنیاد بنی ہے اس میں۔ اور ایک حکم کے معاملے میں فیصلہ ہے کہ طلاق کے درمیان حکم ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر طلاق نہیں ہوتی، یہ بات بھی آئی۔ یہ بات کوئی نئی بات نہیں، دنیا کے ہر کانسٹیٹیوشن میں ہوتا ہے کہ آربیٹریشن ایکٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ عدالت سے ہٹ کر کوئی فیصلہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ معاملہ کیا ہے کہ دو فریق راضی ہو جائے قانون کے اعتبار سے، یہ تو ہر جگہ ہے، مگر یہ کمپلسری نہیں ہے کہ آربیٹریشن ہو تو ہی فیصلہ ہوگا، ایسا نہیں، چاہے تو کر لینا، تو قانونی مطابق فیصلہ کر لیں، عدالت سے ہٹ کر آپ فیصلہ کر لیں، اس سے کوئی روک رہا نہیں آپ کو، مگر یہ کہہ دیں کہ عدالت سے باہر ہٹ کے ہی فیصلہ کرے، قانون کو نہ اپنائیں، یہ بات تو نہیں ہے۔ آربیٹریشن ایکٹ کے بعد بھی قانونی طور پر رجسٹریشن کرانا پڑتا ہے کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے۔
اب طلاق کو نہیں مانا گیا اس لیے کہ کوئی حکم نہیں تھا، کوئی شواہد نہیں تھے، کوئی لکھ کر دیا گیا، زبانی نہیں بولا گیا، یہ سراسر مداخلت ہے مسلم پرسنل لا میں، یہ بات کہی گئی۔ اور یہ آربیٹریشن ایکٹ یہاں بھی ہے۔ اگر قرآن نے کہا ہے کہ بھائی حکم ہونا چاہیے تو حکم رکھ لیں، اچھی بات ہے، مگر حکم ہی سے فیصلہ ہوگا ایسا تو نہیں، کم بالکل ضروری تو نہیں، طلاق تو ہو ہی جاتی، اگر نہ بھی ہو تو طلاق ہو جاتی۔ اور یہ بات خود ہندوستانی قانون میں ہے کہ آربیٹریشن ایکٹ از ناٹ اے مسٹ، اٹ از انکریج، اس کی ہمت افزائی کی گئی ہے، مگر اس کو قانونی طور پر لازم قرار نہیں دیا گیا۔ تو یہ بات اس میں۔ اب اس کے بعد تھوڑے سے اپنے جو دفعات ہیں خاص طور پہ بنیادی حقوق میں، حالانکہ 12 آرٹیکل 12 سے آرٹیکل 25 تک بنیادی حقوق ہیں، وہ بنیادی حقوق میں ہمارے لیے تو ضروری ہیں 25 سے 28، آرٹیکل 25 سے آرٹیکل 28۔ آرٹیکل 25 میں ہے کہ فریڈم آف کانسائنس، جس سے پیشہ ضمیر کی آواز پر آپ کوئی پیشہ قبول کر سکتے ہیں، اس پر عمل کر سکتے ہیں، جو عقیدہ آپ قبول کریں اس کی اشاعت بھی کر سکتے ہیں، عمل بھی کر سکتے ہیں، اشاعت بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی عقیدہ، ریلیجن کی تعریف کانسٹیٹیوشن میں جو آئی ہے وہ بڑی وسیع ہے۔ ریلیجن کو انہوں نے ڈکشنری سے لیا۔ ریلیجن کا مطلب یہ لکھا کہ اگر ایک شخص بھی اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہو، زندگی گزارنا چاہتا ہو، تو وہ اپنے آپ کو کہہ سکتا ہے کہ اٹ از مائی ریلیجن، یہ میرا مذہب ہے، کر سکتا ہے۔ اگر ویسی تھوڑی سی بھی جماعت بن جائے، اس کو پروٹیکٹ کرنا دستور کی ذمہ داری ہے، اور کوئی اجازت ہے کہ وہ اپنی جو عقائد ہیں اس کو نہ صرف عمل کر سکتا ہے بلکہ پھیلا سکتا ہے، اشاعت کر سکتا ہے، لوگوں کو راغب کر سکتا ہے، الا یہ کہ قانونی دشواری نہ پیدا ہو۔ قانون اگر ساتھ ہو، قانون اگر ساتھ دے رہا ہے، آپ کا امن و امان ہے، تو آپ اس کو پھیلا سکتے ہیں، اس کو کر سکتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہم دیکھیں تو دستور میں کسی مذہب پہ چلنے کی مکمل آزادی ہے، ضمیر کی آواز پر کوئی بھی مذہب تبدیل کر سکتا ہے، اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ کوئی بھی عقیدہ قبول کر سکتا ہے، اس کو روکا نہیں جا سکتا، مسلط نہیں کیا جا سکتا، زبردستی سے اس کو مذہب تبدیل نہیں کرایا جا سکتا، اس کو عقیدے پر راضی نہیں کرایا جا سکتا، مگر وہ ضمیر کی آواز پر اپنا کوئی مذہب قبول کرنا چاہتا ہو، مذہب تبدیل کرنا چاہتا ہو، اس کی مکمل آزادی ہے، اس کو دستوری طور پر پروٹیکشن، دستوری تحفظ حاصل ہے، اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ یہ آرٹیکل 25 آپ کے سامنے ہے۔ اس پہ زبردستی مذہب تبدیلی پر سزا کا حق یہ ہے، زبردستی اگر کروائیں آپ، اشاعت و تبلیغ کی اجازت ہے، مگر اس میں بھی وہی کہ قانون کی کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو۔ اس میں مذہب کے نام پر انسان کی قربانی نہیں دی جا سکتی۔ آرٹیکل 25 میں کسی کو اپنے مذہب کے نام پر کچلا نہیں جا سکتا، کسی کی جان نہیں لے جا سکتا، چونکہ میرا عقیدہ ہے اور میرے عقیدے کے مطابق وہ اس کا عقیدہ نہیں چل رہا ہے، تو آپ کچل نہیں سکتے، اس کو مار نہیں سکتے، اس کو۔ مذہبی عبادتوں پر پولیس نگرانی ضرور کر سکتی، مگر عبادت کرنے سے کسی کو روک نہیں سکتی۔ عبادت گاہوں کا نگرانی ضرور کر سکتی ہے کہ گڑبڑ نہ ہو، اس کا مقصد کیا ہے؟ امن و امان قائم رہے، یعنی جو عبادت کر رہے ہیں لوگ، ان کو کسی کی جگہ غضب نہ پہنچے، ان کا تحفظ ہو۔
نگرانی عبادت کرنے والوں کے تحفظ کی ہے، اس جگہ کی ہے جس جگہ عبادت کی جا رہی ہے۔ یہ آرٹیکل 25 آپ کو ضمانت دیتا ہے۔ اور یہ آزادی مذہب، یہ بڑا اہم دستور میں لکھی گئی بات ہے۔ یہ آزادی مذہب صرف ہندوستانی شہریوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر وہ آدمی جو ہندوستان کا سفر کرتا ہو، جو شہری نہ ہو، اس کو بھی مکمل آزادی ہے کہ جو مذہب میں چاہے جائے، جیسی چاہے عبادت کرے۔ اگر ایسا مذہب جو ہندوستان میں نہیں ہے، اگر وہ عبادت کرنا چاہتا تو اپنے طریقے سے عبادت کرے۔ اور آرٹیکل 26 میں جو بات کہی کہ ہر مذہبی ادارہ جو قائم کیا گیا ہو وہ مذہبی اور خیراتی کام کر سکتا ہے، مذہب کے معاملے میں وہ خود مختار ہے، اس کی جائیداد خرید سکتا ہے، اس جائیداد کا نظم کر سکتا ہے، کوئی کسی کو روک نہیں سکتا۔ تعلیمی ادارے ہو یا مذہبی تعلیمی بنیاد ہو، یہ کر سکتا ہے۔ دفعہ 28 جو ہمارے لیے آج کل موضوع بنا ہوا ہے، اس کو ذرا دیکھ رہے ہیں کیا ہے۔ دفعہ 28 یہ ہے، کسی بھی تعلیمی ادارے میں مذہبی تعلیم کے لیے ریاستی فنڈ استعمال نہیں کیے جائیں گے۔ کسی بھی تعلیمی ادارے آگے چل کر وہ کہتا ہے کہ اگر یہ ریاستی انتظامیہ میں چلنے والے ادارے جو تعلیمی ہو یا دیگر ہوں، اس میں مذہبی تعلیم نہیں دی جا سکتی، قطعی مذہبی تعلیم نہیں دی جا سکتی، مگر مذہبی تعلیم کے لیے جو ادارے قائم کیے جاتے ہیں، جو ٹرسٹ قائم کیے جا سکتے ہیں، ان میں مذہبی تعلیم سے روکا نہیں جا سکتا۔ ریاستی اداروں میں نہ سوریہ نمسکار ہو سکتا ہے، نہ یوگا ہو سکتا ہے، نہ دیگر کوئی چیزیں کی جا سکتی ہے۔ یہ چیزیں کرنا ہے تو آپ اپنے مذہب کے کوئی ادارہ بنا لیں، کر لیں۔ آپ پبلک کے لیے کوئی مذہبی تعلیم نہیں دی جا سکتی۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ ریاستی فنڈ کسی ادارے کو محض اس لیے روکا نہیں جا سکتا کیونکہ وہ کسی کوئی مذہبی ادارہ ہے یا عقیدے کے اعتبار سے چلایا جا رہا ہے، اس سے روکا نہیں جا سکتا۔ ریاستی فنڈ تو اسے بھی دینا ہے، مگر اس کے انتظام میں دخل نہیں دیا جائے۔ یہ جو بنیادی باتیں ہیں۔ اور آرٹیکل 29 اس میں جو ہے دینی اپنی زبان، رسم الخط اور تہذیب کا حق آپ کو حاصل ہے، اپنی زبان کا بھی، رسم الخط جو لکھ رہے ہیں آپ اس کا، اور اپنی تہذیب کا تحفظ آپ کو حاصل ہے۔ لسانی اقلیتیں ہوں یا مذہبی اقلیت ہوں، اقلیت کی تعریف کی گئی ہے کہ کسی بھی ریاست میں اقلیت کا تناسب بڑھ جاتا ہے۔ اقلیت کی تعریف ہو گئی کہ کسی ریاست میں اگر 50% سے کم کوئی آبادی ہو تو اقلیت میں شمار ہو، یہ بات کی گئی۔ ہر موجود ہے اس میں ہے آرٹیکل دیکھیں 29، یہاں لکھ رہا ہوں مائنارٹی کی تعریف ہے۔ آرٹیکل 31 کہتا ہے لفظ اقلیت سیاسی اقلیت تک محدود نہیں ہے، یہ تو سماج کی کسی حصے کے لیے، چاہے وہ اقلیت کی ہو یا اکثریت میں، شرط یہی ہے کہ عوام کا وہ حصہ علیحدہ زبان، رسم الخط، تہذیب رکھتا ہے، اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ مذہب یا لسانی اقلیت ہو، جیسا کہ ٹھیک ہے۔
کی بات کی تھی. اقلیتی دستور میں لفظ کی تعریف نہیں ہے، لیکن عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ 50% سے کم اقلیتی ریاستوں آبادی ہے. تو اس کا حوالہ دیا A96 کین کا جوزف یاکور کا. ایک ریاست کی اصل میں دب اس کے بعد یہ بات آ رہی ہے. یہ اس کے ایکسپلینیشن میں. تو یہ بنیادی باتیں ہیں جو آرٹیکل پر میں نے آپ کو بتائی، اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کوئی ضرورت پڑی تو بات کریں گے. بنیادی طور پر یہ باتیں ہمارے سمجھنا چاہیے تو ذہنی طور پر تیار ہو سکتے واقعی. حضرات یہ آپ نے ملک کے دستور کی تشکیل کے سلسلے میں اور اس کے بنیادی ڈھانچے کے سلسلے میں محترم جناب اقبال احمد انجینئر صاحب کا محاضرہ سنا، اور یقیناً آپ کا اس سے بہت نفع